آج جب بھی بات ہوتی ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے دن کے منانے کی یا یوم تعلیم منانے کی تو اردو اکیڈمی آ جاتی ہیں، مختلف ہمارے ملی ادارے سامنے آتے ہیں، لیکن یہ گونج دوسری ملتوں کے یہاں دوسرے اداروں میں یہ گونج سنائی کیوں نہیں دیتی؟ یہ ایک بڑا چپتا ہوا سوال ہے، بہت ہی چپتا ہوا سوال ہے، اور صرف اس ہال کے اندر یہ بات نہیں گونجنی چاہیے بلکہ اس ہال کے باہر۔ وائٹل نیوز 24 میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انیس الرحمان۔ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش 11 نومبر کو ملک بھر میں یوم قومی تعلیم کے طور پر منایا گیا۔ شہر نشاط میں بھی اس تعلق سے بیداری دیکھنے کو ملی۔ مختلف ملی سماجی اداروں نے مولانا کی گراں قدر خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں خراج پیش کیا۔ مغربی بنگال اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام مولانا ابوالکلام آزاد آڈیٹوریم میں ایک توسیع خطبہ بعنوان مولانا ابوالکلام آزاد کی علمی و ادبی خدمات انعقاد پذیر ہوا، جس کی صدارت ڈاکٹر غلام سرور چیئرمین ریسرچ سب کمیٹی مغربی بنگال اردو اکیڈمی نے فرمائی۔ مقرر خاص پروفیسر منظر حسین رانچی یونیورسٹی نے مولانا ابوالکلام آزاد کی علمی و ادبی خدمات پر پرمغز باتوں سے سامعین کو روشناس کرایا۔ پروفیسر ڈاکٹر دبیر احمد چیئرمین ایوارڈ سب کمیٹی نے نظامت کے فرائض بحسن خوبی انجام دیے۔ جنہوں نے ایک 1 پوائنٹ پروگرام کا تھا ہندو مسلم اتحاد، کہ اگر ہندو مسلم اتحاد رہا تو تمام مارکیٹ سر کیے جائیں گے، تمام جنگیں جیتی جا سکتی ہیں۔ جب 1908 میں مولانا آزاد نے مسلم ممالک کا سفر کیا تو اس زمانے میں ینگ ترکش کا جو ہے دار دورہ تھا، ہر طرف ان کے انقلاب کی دھوم دھام تھی، لوگ وہاں جد و جہد کر رہے تھے۔ ان کے حوصلے، ان کی ہمت، ان کے جذبے کو جب دیکھا اور کہا کہ ہندوستان غلام ہے تو لوگ بہت ہی حیرت کھاتے تھے کہ 20ویں صدی میں اتنے جمود کی کیفیت مسلمانوں پر کیسے جائے۔ مولانا آزاد کو اس کا احساس ہوا۔ جب وہاں سے لوٹے تو انہوں نے جولائی 1912 میں اسی کلکتے سے الہلال کا ہجرہ کیا۔ اس کا موضوع واقعی بڑا ہی اہم ہے، اور صرف میں نے نہیں، ہم سبوں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو 2 ایسی شخصیتیں ہیں جو ہمادم ہمارے ساتھ نظر آتی ہیں۔ ایک تو علامہ اقبال، جس کا ہم نے 9 تاریخ کو یوم اردو کے نام سے منایا اور آج یوم تعلیم کے نام سے منا رہے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کا دن، لیکن ایک چھپتی ہوئی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔ کیا علامہ اقبال اور مولانا ابوالکلام آزاد کیا صرف ہمارے ہی لیے پیدا ہوئے تھے، یا دوسری ملتوں کا بھی ان کے ساتھ کوئی انسلاک تھا، کوئی رشتہ تھا؟ آج جب بھی بات ہوتی ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے دن کے منانے کی یا یوم تعلیم منانے کی تو اردو اکیڈمی آ جاتی ہیں، مختلف ہمارے ملی ادارے سامنے آتے ہیں، لیکن یہ گونج دوسری ملتوں کے یہاں دوسرے اداروں میں یہ گونج سنائی کیوں نہیں دیتی؟ یہ ایک بڑا چپتا ہوا سوال ہے، بہت ہی چپتا ہوا سوال ہے، اور صرف اس ہال کے اندر یہ بات نہیں گونجنی چاہیے بلکہ اس ہال کے باہر بھی یہ بات گونجنی چاہیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بار ہمارے یہاں سیتا رام شرما یہاں تشریف لائے تھے اور یوم تعلیم کا دن تھا۔ انہوں نے اپنے دل کا دکھ ان الفاظ میں اس کا اظہار کیا کہ کیا بات ہے کہ صرف ملی اداروں میں یا اردو اکیڈمی میں مولانا آزاد کا دن مناتے ہیں، دوسرے اداروں میں، بنگال میں بہت سارے ادارے ہیں، بنگلہ اکیڈمی ہے اور بہت سارے ادارے ہیں، یہ تو منانا چاہیے۔ تو یہ پیغام جانا چاہیے ہماری طرف سے کہ تمام اداروں میں بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق زبان و نسل مولانا آزاد کا یہ دن منانا جائے۔ مغربی بنگال اردو اکیڈمی یقیناً جو ہے اردو زبان و ادب کی خدمت کر رہی ہے۔ اردو زبان و ادب کی خدمت کے لیے ظاہر ہے کہ بہت سارے مواقع ہمارے سامنے ہاتھ آتے ہیں جسے اردو اکیڈمی گنوانا نہیں چاہتی یا کھونا نہیں چاہتی۔ آج
यौम आज़ाद है, इस मौका पे उर्दू एकेडमी ने तौसीह खुतबे का अहतमाम किया। हर साल इस तरह के तौसीह खुतबे का अहतमाम उर्दू एकेडमी करती आई है, मगर बंगाल उर्दू एकेडमी ने इस साल से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड जारी किया है, क्योंकि एकेडमी ने महसूस किया है कि आज़ाद जैसी शख्सियत पर, यानी ये कहा जाए कि हम अब्दुल रज़ाक मल्ली आबादी अवार्ड रियासती सतह पे देते हैं और परवेज़ शाहदी अवार्ड हिंदुस्तान की सतह पे देते हैं, लेकिन आज़ाद की शख्सियत मैं समझता हूँ बल्कि अहले बसीरत, अहले ज़बान और अहले कलकत्ता भी इस बात को महसूस करते हैं कि आज़ाद की शख्सियत जो है अब्दुल रज़ाक मल्ली आबादी और परवेज़ शाहिदी से कहीं ज़्यादा आला अरफा है। इसलिए मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी ने इस बात को महसूस किया कि आज़ाद पर एक बाज़ाब्ता अवार्ड होना चाहिए, जिस साल से उर्दू एकेडमी ने जारी किया है। आज यौम तालीम भी है और ये यौम तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िद की जाती है इसी तकरीब में। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत जो है कसीरुल जहल थी, मल्टी डायमेंशन। इनकी हैसियत एक हस्त पहलू हीरे के मानिंद है, जिसका हर पहलू जो है दरख्शां नैयर ताबा है। पहले मौलाना आज़ाद वज़ीर तालीम की हैसियत से उन्होंने जो तालीमी पॉलिसी बनाई है, जो चल रही है, अब तक चल रही है, उसमें उन्होंने 2-3 बातों का ख्याल रखा। वो ये कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं, तालिब इल्म हैं, वो हर साइंस, टेक्नोलॉजी, जोग्राफिया, सोशल साइंस सबों में महारत हासिल करें और साथ साथ मॉरल साइंस भी उनका एक होना चाहिए, अखलाकी तालीम भी मिलनी चाहिए। हर मज़हब के तईन उनकी जो है एक का एहतराम करना चाहिए, मजहबी रवादारी हो, वसीउल मशरबी हो, इंसान दोस्ती हो और तअस्सुब से बहुत दूर रहें, फिर क़वारियत को नहीं आने दें।